السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جو کچھ مرضی چاہ لے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان خوشیوں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہی خوشیاں غم میں بدل جاتی ہیں، وہی عیش پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں سے پھول برس رہے ہوتے ہیں وہیں سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہ حقیقت ہے۔ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے حکم مانتے ہوئے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں، اللہ کے غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ عراق میں میرے دوستو آپ نے سنا ہوگا، 2-4 روز سے ایک خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ ایک جگہ بڑی عالی شان شادی ہو رہی تھی، ایک ہال میں پروگرام ہو رہا تھا، خوب ہلا گلا ہو رہی تھی، پٹاخے بج رہے تھے، ڈانس ہو رہا تھا، میوزک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ خوشی کے ساتھ وہ شادی کا پروگرام سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ اچانک سے کیا ہوا، دلہن اور دلہا صاحب ڈانس کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے پٹاخے بج رہے ہیں، اوپر کاٹن ڈیکوریشن ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ پٹاخے جا کے اوپر کاٹن کو لگے، کپڑا جو تھا اس کو آگ لگ گئی، جہاں سے پھول برس رہے تھے وہاں سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ کیا بچہ کیا بوڑھا، بتایا جا رہا ہے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ تھے، 1000 سے 1100 لوگ وہاں موجود تھے، بچے بوڑھے عورتیں سب موجود تھے۔ پھر اچانک لیٹ چلی گئی، اوپر سے اس آگ کا دھواں، آگ کے شعلے انسانی جسم پہ پڑنے لگے، کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملا، وہیں دھکم پھیلی ہوئی، وہیں انسانوں کی اموات ہونے لگی۔ بتایا جا رہا ہے 113 لوگوں کی اموات اس وقت ہو چکی ہیں، 150 کے قریب لوگ آگ میں جلس گئے، جل گئے، ان کی حالت بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، ان کے دنیا سے جانے کا بھی خطرہ لاحق ہے۔ یہ ساری وجہ کیا بنی ہے؟ فضول خرچ، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام ہو رہے تھے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کام ہو رہے تھے، اگرچہ یہ غیر مسلم کر رہے تھے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، بعض دفعہ ہم غیر سے متاثر ہو کے انہی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھی شادیوں کے موقع پہ فضول عجیب و غریب کام کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دور چلے جاتے ہیں، پھر اس کا وبال آتا ہے، اس کے اوپر عذاب آتا ہے، ہماری شادیوں کی اچھی خاصی خوشی غم میں بدل جاتی ہے، چند دن نکاح کو ہوئے ہوتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے اس قسم کے عذاب اور اس قسم کی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کے پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا کہ شادی نکاح بالکل سادہ ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا نکاح میں کم خرچ ہوگا، فضول خرچی کم ہوگی، اتنا وہ زیادہ باعث برکت ہوگا، اور جس میں جتنی زیادہ فضول خرچی ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ بے برکتہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس قسم کے واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ جب بھی ہم پروگرام کریں سوچ سمجھ کے کریں، کہیں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو نہیں ٹوٹ رہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو پھر ایسا حال ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔